السلام علیکم۔ میاں والی جیل میں عمر قید کی عورتوں کو ہر رات ہرن کھلا کر صبح ہونے تک زنجیر سے باندھ کر کیا کام لیا جاتا ہے، سن کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ آج عدالت میں میری پیشی تھی۔ گزشتہ 2 ماہ سے میں پیشیوں پر پیشیاں بھگت رہی تھی اور پوری امید تھی کہ آج میرے کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ مجھے حوالات سے جیل کی گاڑی میں لا کر بٹھایا جانے لگا تو میں نے جیل کے باہر کھڑے اپنے ماں باپ پر نظر ڈالی۔ وہ دونوں ہر پیشی پر عدالت آتے تھے۔ میں جیل کی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اماں کے گلے لگی اور انہیں کہا، اماں آج عدالت مت آنا۔ اماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے جانے دیا۔ ہر پیشی پر میں انہیں کہتی تھی کہ عدالت نہ آیا کرو، اور وہ ہر پیشی پر مجھ سے پہلے عدالت میں ابا کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ ابھی بھی میں جیل کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور وہ ابا کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر عدالت کو چلی گئیں۔ میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں اور میں نے جیل کی قیدی عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے سامنے ایک پولیس والی دوسری پولیس والی سے کہنے لگی، آج کی کیا خبر ہے؟ کیا اس کا فائنل فیصلہ آ جائے گا؟ وہ دوسری پولیس والی مجھے گھورتے ہوئے بولی، اگر تو اس نے بیان دے دیا تو فیصلہ آ جائے گا، اور اگر یہ مکر گئی تو پھر تاریخ آگے بڑھ جائے گی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ میری طرف جھکی اور کہنے لگی، سنو قیدی نمبر 410، اگر تم اپنے بیان سے مکر جاؤ گی تو تمہیں وقت مل جائے گا، اور اگر تم نے بیان دے دیا تو تمہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کرنے لگیں اور میں چپ چاپ ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ جو مجھے بتا رہی تھی وہ میں بھی جانتی تھی۔ اگر میں اپنے جرم سے مکر جاتی تو مزید تحقیق اور ثبوتوں کو پیش کرنے کے لیے عدالت پھر سے تاریخ ڈال دیتی۔ جیل کی گاڑی عدالت کے احاطے میں رکی۔ میری توقع کے عین مطابق میرے ماں باپ پہلے سے وہاں موجود تھے۔ اندر جانے سے پہلے میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، اپنے بیان سے مکر جانا میری بیٹی۔ میں اپنی بیٹی کو یوں عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور پولیس والوں کے ہمراہ ہی میں اندر چلی گئی۔ اندر بہت سے صحافی اور ٹی وی چینل والے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کو آج کی تاریخ کا شدت سے انتظار تھا کہ آج کیا ہوتا ہے۔ مجھے کمرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وکیل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں وقوعہ کے دن کیا ہوا تھا، آپ اپنی کہانی شروع سے بتائیں، سب جاننا چاہتے ہیں۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا تھا جب مجھے اپنی ذات کے پردے کھولنے پڑے۔ میں نے بتانا شروع کیا، میرا نام فروا ہے، میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی ہوں۔ مجھ سے 3 چھوٹی بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی ہیں۔ میری اماں چودھری کی حویلی میں ملازمت کرتی ہیں، وہاں بچپن میں کھانا بناتی تھی۔ میرا باپ چودھری کی زمین پر کاشت کرتا ہے۔ گاؤں کے چودھری کے 2 بیٹے تھے، ایک بڑا جو شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی کو سب بھابھی بیگم کہتے تھے، اور ایک چھوٹا بیٹا جسے سب چھوٹے مالک کہتے تھے۔ میں اکثر چھوٹے مالک کے کمرے سے قیمتی اشیاء چرا کر گھر لے آتی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کیا چرا کے لے کے جا رہی ہوں۔ پھر ایک دن چھوٹے مالک شہر سے واپس آئے۔ میں تو ان کی پرسنالٹی دیکھ کر عاشق ہو گئی اور بہانے بہانے سے اپنی طرف مائل کرنے لگی، لیکن اس نے کبھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت شریف تھا اور میں بد کردار۔ میں جان بوجھ کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ایک دن میں زبردستی چھوٹے مالک کے کمرے میں چلی گئی اور اسے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے بدنام کر دوں گی۔ میں نے اپنے کپڑے جان بوجھ کر پھاڑ لیے اور کہا کہ ابھی مجھ سے شادی کا وعدہ کریں اور ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ وہ زبردستی مجھ سے بازو چھڑوا کر باہر جانے لگا۔ کہنے لگا، میں نے تمہاری ساری حرکتیں اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی ہیں اور اب میں وہ سب کو دکھانے جا رہا ہوں۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ نہ جانے سارے گاؤں میں بدنام کرے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے میں نے اس کے سر پہ شیشے کا گلدان دے مارا اور وہ مر گیا۔
میں نے پہلے بھی پولیس کو یہی بیان دیا تھا اور اب بھی یہی بیان دے رہی ہوں کہ چھوٹے مالک کو میں نے قتل کیا ہے۔ میرے بیان پر عدالت میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سب کے منع کرنے کے باوجود اپنا گناہ قبول کر لیا تھا، کیونکہ اگر میں مکرتی تو میرے ماں باپ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگی چودھریوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی۔ وہ میرے گھر والوں کو برباد کر دیتے۔ میرے جرم قبول کرنے پر عدالت نے کہا کہ اب مزید کسی سوال جواب اور ثبوت یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجرمہ نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ مجرمہ کی وجہ سے ایک انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس لیے عدالت مجرمہ کو عمر قید با مشقت کی سزا سناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جج نے دستخط کیے اور عدالت برخاست کر دی گئی۔ مجھے عمر قید ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کی خاطر جرم قبول کر لیا تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بچانے کی خاطر بیان دیا تھا، جبکہ اس دن کچھ اور بھی ہوا تھا۔ آدھی آبادی کی طرح میرا باپ بھی چودھری کا مقروض تھا اور سالوں سے میرے ماں باپ اس کا قرضہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے جو وہیں کا وہیں تھا، اور اس قرض پر جو سود تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جوان ہوئی تو اماں مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جانے لگی تاکہ چودھری کا قرضہ جلدی اتر سکے۔ چھوٹے مالک کا زیادہ تر وقت شہر میں گزرتا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ اماں چھوٹے مالک کے ہوتے ہوئے مجھے کام پر نہیں لے کر جاتی تھیں، گھر ہی چھوڑ جاتی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ چھوٹے مالک کی شہرت کافی خراب تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں اس کے ہاتھوں داغدار ہو چکی تھیں، اس لیے اماں مجھے اس کے ہوتے ہوئے وہاں لے کر نہیں جاتی تھیں۔ چودھری کو اپنے بیٹے کی ساری حرکتوں کا علم تھا، مگر اس نے کبھی اپنے بیٹے کو ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ ان دنوں بھی چھوٹے مالک حویلی آیا ہوا تھا۔ اماں نے مجھے گھر پر چھوڑا اور خود کام پر چلی گئی۔ وہاں سے واپس آئی تو اس کو تیز بخار چڑھ گیا۔ اگلے روز حویلی سے پیغام ملا کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی بیٹی کو کام پر بھیجو۔ مجبوری میں اماں کو مجھے بھیجنا پڑا۔ جانے سے پہلے اماں نے بڑی نصیحتیں کی کہ چھوٹے مالک سے دور رہنا، اس کے کمرے میں مت جانا۔ میں نے کہا اماں اگر وہ اتنا ہی برا انسان ہے تو مجھے مت بھیجو، مگر جانا بھی ضروری تھا کیونکہ ہم نوکر تھے اور وہ مالک تھے۔ ہم انکار کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے۔ میں اماں کی جگہ پر کام پر جانے لگی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ چھوٹے مالک سے سامنا نہ ہو، مگر ایک دن اس نے مجھے دیکھ ہی لیا۔ میں خوبصورت ہوں اس لیے جلد ہی اس کی نظروں میں آ گئی۔ ایک دن اس نے اپنے کمرے میں مجھے بلایا۔ میں اس کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر شیشے کا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر لہو لہان ہو گیا۔ اسے ہسپتال لے گئے اور مجھے پولیس نے پکڑ لیا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شیشے کا گلدان اس کے سر میں بڑی زور سے لگا تھا اور وہ ہسپتال میں دوسرے دن مر گیا تھا۔ مجھ پر شدید دباؤ تھا کہ میں سچ نہ بولوں، کیونکہ اگر میں سچ بولتی تو چودھری کا مرحوم بیٹا دنیا کی نظروں میں گندا ہو جاتا اور میں باعزت بری ہو جاتی، کیونکہ میں نے اپنی عزت اور جان کے تحفظ کے لیے انتہائی قدم اٹھایا تھا۔ مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرے گھر والوں کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا، اس لیے میں نے جھوٹا بیان دے دیا۔ مجھے عمر قید کی کال کوٹری میں منتقل کر دیا گیا۔ وہاں مجھ سے پہلے ہی کئی خراٹ قسم کی عورتیں موجود تھیں۔ میں بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ عمر قید کی زیادہ تر عورتیں بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے یہاں آئی تھیں۔ میری طرح ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹا بیان دے کر یہ سزا اپنے لیے خود چنی ہو۔ میں اب اپنی قسمت کو قبول کر چکی تھی کہ میری ساری عمر اب یہیں گزرنے والی ہے۔ میری ماں بیچاری روتے ہوئے گئی تھی۔ باپ کے الگ کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ مجھے بعض اوقات خود یقین نہیں آتا تھا کہ میں اپنے گھر میں نہیں بلکہ جیل میں ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دن یہاں رہوں گی تو یہ بھی گھر ہی لگنے لگے گا۔ شروع کے دن تو وہاں کے ماحول کو ہی سمجھنے میں لگ گئے۔ میں نے وہاں رہ کر ایک عجیب بات نوٹس کی تھی، وہ یہ کہ پرانی قیدی عورتوں کو گوشت دیا جاتا تھا اور ہمیں جو کچھ نہیں آئی تھیں ان کو دال روٹی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ان عورتوں کو بھی
کبھی کبھار گوشت دیا جاتا ہو، مگر روزانہ سامنے والی کال کوٹری میں گوشت کا سالن دیا جاتا تھا اور ہماری والی جیل میں دال اور سبزی آتی تھی۔ کچھ دن میں یہ دیکھتی رہی، پھر ایک ساتھ والی عورت سے پوچھا، ان کو گوشت کیوں دیا جاتا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میں نے تو سنا ہے کہ ان کو خاص طور پر ہرن کا گوشت دیا جاتا ہے۔ ہرن کا گوشت سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ہرن کا گوشت تو اتنا مہنگا ہوتا ہے اور یہاں قیدیوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ میں حیران ہونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ لیکن پھر ایک بات اور عجیب تھی، وہ یہ کہ ان عورتوں کو باہر لے جایا جاتا تھا کھانا کھانے کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد۔ جانے کس مقصد سے باہر لے کر جاتے تھے۔ اگلے دن صبح صبح میں نے ایک اور عمر رسیدہ عورت سے پوچھا کہ یہاں روز رات کو کیا چلتا ہے؟ میرا مطلب ہے عمر قید کی ان عورتوں کو ہرن کا گوشت کھلانے کے بعد کہاں لے جاتے ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، ان عورتوں کو باہر برآمدے میں لے جاتے ہیں، زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو برف والے پانی میں رات بھر بٹھایا جاتا ہے۔ صبح صبح واپسی ہوتی ہے۔ تم بھی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے جاگنا اور دیکھنا۔ میں نے اس عورت کے مشورے پر ویسا ہی کرنے کا سوچا جیسا اس نے کہا تھا۔ میں نماز کے لیے تو اٹھتی تھی، اس لیے میں نے آج سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی نیت کر لی۔ اگلے دن نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ سامنے والی جیل کی عورتوں کو واپس ان کی جیل میں بند کیا جا رہا تھا۔ ان عورتوں کے جسم پر زنجیر کے نشان نظر آ رہے تھے اور وہ گیلی بھی لگ رہی تھیں۔ زنجیر کے نشان نظر آ رہے تھے اور وہ گیلی بھی لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کپڑوں سمیت نہا کر وہ نکلی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ عورتیں واقعی ساری رات برف والے پانی میں رہی تھیں۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ یہ خاص ان عورتوں کے ساتھ ہی کیوں کیا جا رہا تھا؟ میں نے اپنی ساتھ والی سے پوچھا، یہ ان کے ساتھ کب سے چل رہا ہے؟ کہنے لگی، میں تو جب سے آئی ہوں یہی دیکھتی آ رہی ہوں۔ اب تو ان عورتوں کو بھی عادت ہو گئی ہے۔ شروع میں تو بڑے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، زنجیروں سے بندھے ہونے کی وجہ سے اور ساری رات برف والے پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ دن بھر روتی رہتی تھیں، مگر کچھ عرصے سے یہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی ہیں، دن بھر آرام کرتی ہیں۔ جیلر ان سے کام بھی نہیں لیتی۔ اب پتہ نہیں اس سارے معاملے کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اسے جتنا معلوم تھا اتنا مجھے بتا دیا۔ میں بھی سسپینس میں پڑ گئی تھی کہ جانے ان بیچاریوں کے ساتھ پہل اچھا سلوک کر کے، یعنی ہرن کا گوشت کھلا کر، پھر غیر انسانی سلوک کیوں کیا جاتا تھا؟ یہ سوال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہم عمر قید کی عورتوں کا الگ سے جیل بنا ہوا تھا۔ باقی عورتیں جن کے چھوٹے موٹے جرائم تھے وہ الگ ہی رہتی تھیں، کیونکہ ان کی عمارت تھوڑی ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ ہمیں آپس میں زیادہ گھلنے ملنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ کروا کر ہمیں کام کر لگا دیا جاتا تھا۔ کوئی جھاڑو دینے لگ جاتی تو کوئی چکی پیستی، کسی کو ڈیوٹی سارے گراؤنڈ کی صفائی کرنے کی ہوتی اور کچھ مل کر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی۔ ایسے میں واحد وہی عورتیں تھیں جو سارا دن آرام کرتی تھیں۔ ان کو ناشتہ بھی اچھا کروایا جاتا تھا اور دوپہر کے کھانے میں بھی بڑا گوشت تو کبھی چھوٹا گوشت۔ اکثر دن کے وقت ایک نرس آتی اور ان کے زخموں پر مرہم لگا جاتی تھی۔ زنجیر بندھے ہونے کی وجہ سے ان بیچاریوں کی کلائیوں اور باقی جسم پر نشان پڑ جاتے تھے جن پر دوائی لگائی جاتی تھی۔ ایسی جیل میں نے پہلی بار دیکھی تھی جہاں قیدی عورتوں کے لیے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میں جس جیل میں تھی وہاں تو کچھ ایسا نہیں تھا۔ سب عورتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا تھا اور ایک جیسا کھانا دیا جاتا تھا، اور یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس دن میں اسی سوچ و بچار میں تھی کہ اچانک مجھے پیغام ملا کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ اماں کا خیال آتے ہی میں بھاگ کر ملاقات والے کمرے میں گئی۔ وہاں اماں کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، غالباً وہ وکیل تھی۔ مجھے اماں نے بتایا کہ ہم ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ یہ وکیل صاحبہ اب تمہارا کیس لڑیں گی۔ تم نے ہماری وجہ سے جھوٹا بیان دیا ہے نا، مگر اب ڈرنے کی بات نہیں۔ وکیل صاحبہ نے ہم سب کو شہر بلا کر
ہم سب کو تحفظ دے دیا ہے، اب چودھری ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ تو بس اب سچ سچ سب کے سامنے بتا دینا۔ میں نے وکیل صاحبہ کو ساری بات بتا دی۔ اس وکیل کے خاندان کی ایک لڑکی چھوٹے مالک کی وجہ سے خودکشی کر چکی تھی، کیونکہ اسے چھوٹے مالک سے محبت میں دھوکہ ملا تھا۔ وہ شخص شہر میں محبت کے نام پر لڑکیوں کو لوٹتا تھا۔ وکیل صاحبہ کی کزن اس سے پیار کے چکروں میں پڑ گئی اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر کے ابدی نیند سو چکی تھی۔ وکیل صاحبہ اچھے سے جانتی تھیں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا اور سارا قصور اسی کا ہوگا، اس لیے وہ میرا کیس لڑنے کے لیے تیار تھیں۔ وکیل صاحبہ ایک جانی مانی NGO کی رکن تھیں جو عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی تھیں۔ وکیل صاحبہ کو میں نے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی تھی کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ وکیل صاحبہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے بہت جلد یہاں سے نکال لیں گی۔ جاتے جاتے وکیل صاحبہ سے میں نے پوچھا، یہ ہرن کا گوشت یہاں کس لیے آتا ہے؟ میں نے آتے ہوئے دیکھا تھا، بڑے بڑے شاپرز میں لایا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، عمر قید کی عورتوں کے لیے آتا ہے خاص ہرن کا گوشت۔ اس سے پہلے میں مزید تفصیل بتاتی ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا، ورنہ میں قیدی عورتوں کا سارا معاملہ بھی وکیل صاحبہ کے گوش گزار ضرور کرتی۔ جاتے جاتے وکیل صاحبہ نے مجھے بھرپور تسلی دی تھی کہ وہ میرا کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گی۔ وکیل صاحبہ چلی گئیں۔ اب مجھے ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ شاید میں یہاں سے رہائی پا جاؤں، ورنہ تو میں سمجھوتا کر چکی تھی۔ بظاہر تو یہاں سب ٹھیک تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک ہفتے بعد ہمارے سامنے والی کال کوٹری میں ایک قیدی عورت مر گئی۔ معلوم ہوا کہ اس کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ دورے کی وجہ سے مری ہے۔ اس بیچاری کی طبیعت ساری رات برف والے پانی میں رہنے کے بعد خراب ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے بخار ہو گیا، جو اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ بیچاری مر گئی اور پچھلے 10 سال سے یہاں ہی تھی۔ اب جیل سے باہر اس کا کوئی ولی وارث نہیں تھا، اس لیے اس کی لاش سرد خانے میں بھجوا دی گئی۔ لاوارث لاشوں کے ساتھ اسے بھی دفنا دیا جائے۔ مجھے اس عورت کا انجام دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے مرنے پر ایک ڈاکٹر بھی آیا تھا جو باقی عورتوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جانے وہ سب کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ مجھے ایسا لگا کہ اس نے مجھے اور ایک میری ساتھ والی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیلر کو کوئی اشارہ کیا تھا۔ جانے وہ ہمارے متعلق کیا بات کر رہا تھا۔ شام کو جیلر راؤنڈ پر آئی، اس کے ساتھ 2 لیڈی پولیس افسر بھی تھیں۔ وہ ہمارا راؤنڈ لگا کر ہماری کال کوٹری کی طرف آئیں اور میری اور ایک اور عورت کی طرف اشارہ کر کے لیڈی کانسٹیبل کو کہا، ان دونوں کو سامنے والے جیل میں شفٹ کر دو۔ لیڈی کانسٹیبل نے کہا، میڈم اس لڑکی کو رہنے دیں، کچھ دنوں میں اس کا کیس ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے، دوسری والی کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر میرے ساتھ والی عورت کو ساتھ لے گئی اور اسے سامنے والی کال کوٹری میں بند کر دیا۔ وہ بیچاری ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دو، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی اور اسے سامنے لے جا کر بند کر دیا گیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری بچت ہو گئی۔ رات کو حسب معمول ان عورتوں کے لیے گوشت آیا۔ ان کو ہرن کا گوشت کھلانے کے بعد باہر لے گئے۔ بعد میں جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، کیونکہ جس سے ساری خبریں ملتی تھی وہ تو اسی قید خانے میں جا کر قید ہو چکی تھی، جہاں سے رہائی کی کوئی صورت نہیں تھی سوائے موت کے۔ 2-3 دن گزر گئے، مگر اس سے رابطے میں میری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ عمر قید کی عورتوں پر خاص نظر رکھی جاتی تھی۔ میں یہاں کے ماحول کی وجہ سے نفسیاتی بنتی جا رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا یہاں سے نکل جاؤں۔ میں بے چینی سے وکیل صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب آئے اور مجھے یہاں سے نکالے۔ ایک دن پتہ چلا کہ کوئی ملنے آیا ہے تو میں خوشی خوشی ملاقات کو گئی، مگر آگے جا کر جب چودھری کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دھمکانے آیا تھا کہ اگر میں نے بیان بدل کر اس کے مرے ہوئے بیٹے پر کوئی الزام لگایا تو وہ میرے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ 2 دنوں بعد وکیل صاحبہ ملنے آئیں تو میں نے انہیں چودھری کی آمد کے بارے میں بتایا۔
وہ کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، تمہارے گھر والے محفوظ ہیں۔ تم نے 3 دن بعد میرے ساتھ ہائی کورٹ چلنا ہے۔ کیس کی پہلی سماعت ہے پرسوں، بس ڈرنا نہیں ہے۔ وہ مجھے اچھی طرح سے سمجھا کر چلی گئیں۔ وہاں سے سیدھا اندر کال کوٹری میں آ گئی۔ آج اتنی نظر نہیں رکھی گئی تھی، اس لیے میرا دل چاہا کہ میں 2 گھڑی اپنی ساتھ والی سے مل آؤں جسے سامنے شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں اس کے جیل کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ 4 دنوں میں ہی اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، ہاتھوں پر زنجیر کے نشان۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ سب شاید سوئی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیچاریوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ آخر جیل حکام کو ایسا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مگر ان سب کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے ان پر ترس کھانے کے۔ مجھے اگر کچھ معلوم بھی کرنا چاہتی تو اس 4 دیواری میں قید میں کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی۔ 3 دنوں بعد ہائی کورٹ میں میرے کیس کی پہلی سماعت ہوئی۔ چودھری کی طرف سے بڑا تگڑا وکیل تھا، مگر میری وکیل صاحبہ نے کیس کی شروعات بہت اچھے طریقے سے کی۔ مجھے امید تھی کہ اگر اسی طرح وہ ہر پیشی پر میرا کیس لڑیں گی تو میں بہت جلد رہا ہو جاؤں گی۔ عدالت نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دی تھی۔ میں نے واپس آنے سے پہلے، وکیل صاحبہ، آپ کیا جیل کے اندر رہنے والی دوسری قیدی عورتوں کی مدد کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ میں نے وکیل صاحبہ کو ساری بات بتائی کہ کیسے قیدی عورتوں کے ایک گروپ کو ہرن کا گوشت کھلا کر انہیں زنجیر سے باندھ کر برف والے پانی میں ساری رات رکھا جاتا ہے۔ میری ساری باتیں سن کر وکیل صاحبہ نے کہا، اب میں تو جیل کے اندر کی ساری حقیقت معلوم نہیں کر سکتی۔ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو کیونکہ تم وہاں ان کے پاس رہتی ہو۔ میں نے الجھ کر پوچھا، مگر کیسے؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وکیل صاحبہ نے کہا، کل آ کر تمہیں پلان بتاؤں گی۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق وکیل صاحبہ پلان بتانے آئیں۔ انہوں نے مجھے پلان سمجھایا اور جاتے ہوئے کچھ پیسے چھپا کر دیے۔ میں نے وہ پیسے جلدی سے لباس میں چھپا لیے۔ اسی رات پلان کے مطابق میں نے اپنی ڈیوٹی پر مامور اہلکار کو کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے، اپنے فون سے کروا دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس لیڈی کانسٹیبل نے پیسوں کے لالچ میں اپنا فون کھول کر میرے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے کہا، میں بس ادھر ہی ہوں، بات کر کے آتی ہوں۔ میں فون لے کر چوری چوری برآمدے کی طرف آئی تاکہ وہاں دیکھ سکوں کہ کیا کون کون ہوتا ہے اور کیا 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 جاتا ہے۔ میں ستون کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور موبائل کا کیمرہ کھول کر ریکارڈنگ کرنے لگی۔ میرے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ 15 منٹوں میں جتنی ویڈیو بنی میں نے اتنی بنا کر وکیل صاحبہ کے نمبر پر بھیج دی۔ اس کے بعد سارا کچھ ڈیلیٹ کر کے موبائل لا کر اس پولیس والی کو واپس کر دیا۔ اسے ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس 15 منٹ کے مختصر سے عرصے میں جو کچھ میں نے دیکھا اور ریکارڈ کیا تھا وہ انتہائی چونکا دینے والا تھا۔ وہ ڈاکٹر جو اس دن راؤنڈ پر آیا تھا وہی ڈاکٹر موجود تھا۔ وہ سب کو باری باری زنجیروں سے باندھ رہا تھا اور پھر کس کو برف والے پانی میں بٹھا دیتا اور کسی کو کھڑا کر کے اس کے سر پر ٹھنڈا پانی پھینکتا۔ جیلر بھی پاس ہی کھڑی تھی اور یہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں بس 15 منٹوں میں اتنا ہی ریکارڈ کر پائی۔ اس کے بعد وہاں کس کے ساتھ کیا مجھے کچھ خبر نہ ہو سکی۔ ساری رات میں جاگتی رہی تھی تاکہ ان کو واپس آتے دیکھ سکوں۔ صبح کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل وہ آئی تھیں۔ میں ان کو ان کے جیل میں جان کے دیکھ رہی تھی، لیکن یہ کیا، میں چونک گئی۔ ان میں آپا رضیہ نہیں تھی۔ میں نے سوچا پیچھے پیچھے آ رہی ہوں گی، مگر صبح تک مجھے آپا رضیہ نظر نہ آئی۔ اس کا یوں غائب ہو جانا باعث تشویش تھا۔ جیلر کے کچھ کہنا فضول تھا، وہ خود سارے کھیل میں شامل تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اسی نے آپا رضیہ کو غائب کیا ہوگا، لیکن وہ کہاں ہوگی؟ کیا اسے لے کے جایا گیا ہوگا؟ اس کشمکش کے دوران میری اگلی سماعت آ گئی۔ وکیل صاحبہ نے چھوٹے مالک کے کردار کے متعلق کافی سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور وہ عدالت میں پیش کیے۔ کچھ لڑکیاں بھی گواہی طور پر آئیں اور آ کر گواہی دی۔ وہ بد کردار انسان تھا اور لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید 2-4 بار آنا پڑے گا۔
لیکن وکیل صاحبہ نے آج اتنے اچھے سے میرے کیس کی پیروی کی تھی اور جس طرح ثبوت اور گواہ پیش کیے تھے وہ سب میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ عدالت نے اسی پیشی پر مجھے باعزت بری کر دیا۔ میرے ماں باپ تو خوشی سے نہال ہی ہو گئے اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قید خانے سے میری جان چھوٹ گئی، میں رہا ہو گئی۔ عمر قید کے کسی قیدی کو اچانک رہائی مل جائے تو کوئی اس کی خوشی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں بھی بہت خوش تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی گلے مل رہی تھی جب وکیل صاحبہ نے کہا تمہیں تو رہائی مل گئی ہے، اب ہمیں باقیوں کو بھی انصاف دلانا ہوگا۔ تمہاری بھیجی ہوئی ویڈیو میں نے دیکھی تھی، اس میں جو کچھ بھی تھا وہ بہت ہولناک تھا۔ ایسا کچھ میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہ دیکھا اور نہ ہی سنا۔ ہمیں معاملے کی جڑ تک پہنچنا ہوگا۔ میں نے پوچھا ہم کیسے اس سب کے پیچھے چھپے اصل مقصد تک پہنچیں گے؟ وکیل صاحبہ کہنے لگی اس ڈاکٹر کا پیچھا کر کے آج رات جب وہ جیل سے باہر نکلے گا تو ہم اس کا پیچھا شروع کر دیں گے۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی وہ ڈاکٹر جیل سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں روانہ ہوا تو ہم بھی اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ وہ ایک مشہور مینٹل ہسپتال کے اندر چلا گیا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ اس ڈاکٹر کا نام شہزاد ہے، وہ اس ہسپتال کا مالک تھا اور باہر سے پڑھ کر آیا ہے۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسدان بھی تھا۔ ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک وارڈ تک گئے تو وہاں ایک بیڈ پر آپا رضیہ کو نالیوں میں جکڑے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وکیل صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ اب ہم ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ اگلی رات کو اچانک ہی پولیس نے چھاپا مارا اور سب کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت قیدی عورتیں زنجیروں سے بندھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر اور جیلر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساری حقیقت جو تفتیش کے بعد آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ہرن پر کچھ خاص تجربات کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ پاگل ہو چکے ہرن کا گوشت کھلانے سے انسانی صحت پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹھنڈے پانی میں ایک خاص بیکٹیریا ملا کر عورتوں کو اس برف والے پانی میں اس لیے بٹھاتا تھا کہ وہ تجربہ کر سکے کہ بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ روز وہ مختلف وائرس اور بیکٹیریا ٹھنڈے پانی میں رکھتا تھا اور روز مختلف تجربے کرتا تھا۔ کبھی کیمیکل ملے پانی کے اندر ساری رات ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا۔ زنجیروں سے باندھ کر وہ انہیں دماغی طور پر کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اپنے تجربات کے لیے اسے عورتوں کی ضرورت تھی اور اس نے جیل کی عمر قید والی عورتوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ ایسی عورتوں کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ رشتہ دار تک منہ موڑ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان تجربات کرنے سے اگر کسی کی جان بھی چلی گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا کوئی پوچھنے والا تھا؟ آپا رضیہ کے دماغ پر تجربات کرنے وہ انہیں اپنے ہسپتال لے آیا تھا۔ جیلر کو سب پتہ تھا اور وہ پیسوں کے لالچ میں ملی ہوئی تھی۔ آخر ان کی یہ پلاننگ سامنے آئی اور وہ سب بے نقاب ہو گئے، پکڑے گئے اور ان پر مقدمہ ہوا اور جیل ہو گئی۔ کل تک جیلر جس جیل کی سیاہ و سفید کی مالکن تھی آج اس کے اندر وہ ایک قیدی کی حیثیت سے رہ رہی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔